سامنے آیا ہے کہ بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر پر پابندی برقرار رکھی جائے جب تک شہر میں پانی کی قلت کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اس فیصلے سے بلڈرز کو کیا نقصان اور اس شہر کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں، یہ ایک کمیشن کی رپورٹ تھی جس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس کمیشن کی رپورٹ کو اپروو کیا گیا اور ایک بین کی صورت میں پورے شہر میں مطلب جو تعمیرات ہائی رائز ہو رہی تھی اس پہ بین سندھ بلڈنگ کنٹرول نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا جس کے تحت بین لگا دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلڈنگز اور جتنا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ڈیولپرز کا، یہاں جو پانی کا پرابلم ہے اس پانی کا پرابلم نے ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی تو ہر وقت موجود ہے، پانی کی وجہ سے ہم نے نہیں سنا کہ کہیں شارٹیج یا کہیں پانی کی وجہ سے کسی جگہ ایسا کرائسس ہوا ہو، تو ہمارا خیال ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے پانی کا اس کی وجہ سے پرابلم ہے۔ اور بیسیکلی ہم جو آباد کا موٹیو ہے، آباد کا کہنا ہے کہ جتنی پاپولیشن ہوگی وہ پانی پیے گی۔ اگر 2-2.5 کروڑ کی پاپولیشن ہے تو ان لوگوں نے پانی پینا ہے، اور 2.5 کروڑ کی پاپولیشن جب پانی پیے گی وہ بلڈنگ ہائی رائز میں رہے یا لو رائز میں رہے، کہیں بھی رہیں گے، پانی کا ایک ڈسٹریبیوشن ہے اور ہمیں پانی کو ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ٹینکر مافیا جس طرح ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، جس طرح آپ کا لیکیج ہے، ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے پانی کے حوالے سے، تاکہ آنے والی جو گروتھ ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ڈیولپمنٹ دے سکے، صحیح انفراسٹرکچر پرووائڈ کر سکے تاکہ ہم شہر کو بہتر کر سکیں۔ اچھا، ایف بی آر کی جانب سے وفاقی محصولات میں اضافے کے لیے جائیداد کی ویلیویشن پر 30% اضافے کا اعلان کرنا تھا جسے آج مؤخر کر دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں تعمیراتی شعبے پر اس اعلان کو مؤخر کرنے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، جو بھی ٹیکسز لگائے جاتے ہیں ان جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں جہاں پوری کوئی مطلب آپ کمپلیٹ چیزیں دے رہے ہو۔ ہمارے ملک میں آلریڈی 12 ملین گھروں کی شارٹیج ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، جتنے ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 12 ملین گھر کم ہیں، اور جب تک ہم ان کمی کو پوری نہیں کرتے، گورنمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ان کے ذہن میں صرف ہائی ایریا ہی ڈٹرمائن ہوتے ہیں، مطلب وہ صرف ڈیفنس کو، کلفٹن کو، بلو ایریا کو یا گلبرگ کو اس کو فوکس کر رہے ہوتے، اس لیے کہ وہ لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ نہیں ہوتے۔ یہ لوگ جب فیصلے کر رہے ہوتے تو ان جگہوں پہ بیٹھے ہوتے جہاں ان کو ہائی ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی 95% تو مڈل اینڈ لو ایریا ہے، 52% جیسے آپ نے ابھی کہا کچی آبادی ہے، تو مطلب وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو ٹیکسز نہ لگانا اس سے انڈسٹری کے لیے بہتر ہے، اور مزید ٹیکس میں ہمیں ریلیف کرنا چاہیے۔ اگر شارٹ فال پورا ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آپ ٹیکس لگوائیں۔ ملیشیا میں کوئی شارٹ فال نہیں ہے، سنگاپور میں کوئی شارٹ فال نہیں ہے، وہاں ٹیکسز ہیں تو لوگ دے بھی سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جہاں پہ لوگوں کے پاس بنیادی رہائشی نہیں ہے، جہاں 52% لوگ کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں، اور ان پروجیکٹ کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔